پاکستان میں بینکنگ سسٹم اسلامک فائنینسنگ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسلامی بینکنگ کا نظام ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد دے گا، اس سے غربت پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ پاکستان میں 6 مکمل اسلامی بینک کام کر رہے ہیں، 16 روایتی بینکوں میں بھی اسلامی شاخیں قائم ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ عمران خان نے 19 سال سے لوگوں کو جھوٹی جعلی تصویروں اور مصنوعی بیانیے سے ملک دشمنی اور شہداء اور غازیوں کی بے حرمتی سکھائی۔ اپنے گھناؤنے اور ناقابل معافی جرائم پر ان والدین سے بھی معافی مانگو جن کے بچوں کو گمراہ کر کے تم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے ٹویٹ پر رد عمل۔ سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت آج کرے گی۔ الیکشن کمیشن ایک خود مختار آئینی ادارہ ہے، انتخابات کی تاریخ دینا، اس میں تبدیلی کرنا اس کا دائرہ اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ وفاقی حکومت اور نگراں پنجاب حکومت کا موقع۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 41,313 پر پہنچ گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وفد کی جناح ہاؤس آمد۔ اساتذہ اور طلباء نے جناح ہاؤس کے تباہ شدہ حصوں کا جائزہ لیا۔ قائد کی رہائش گاہ جو ہمارا قومی اثاثہ تھی اسے شرپسندوں نے جلا دیا، جس کا ہمیں دکھ ہوا۔ شرمناک واقعے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ وفد کی میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی حاضری۔ وائس چانسلر نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی۔ جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کسی قیدی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرے اور ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بند کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ تمام منتخب ہونے والے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محکمہ تعلیم میں نئی بھرتیوں اور اصلاحات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اساتذہ نے مستقبل کے معماروں کو تیار کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ بھارتی فوج جعلی اکاؤنٹ اسپیشلسٹ۔ بھارتی فوجی افسران ترقی، تمغوں اور اچھی رپورٹ کے لیے جعلی آپریشن اور مقابلے کرنے لگے۔ مودی سرکار کی خوشامد کے چکر میں اپنے ہی ہتھیار برآمد کر کے ملبہ آزادی پسندوں پر ڈالنے لگی۔ بھارت 1999 سے اب تک 7,000 سے زائد کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل کر چکا ہے۔ عالمی میڈیا کئی بار ان جعلی مقابلوں اور ماورائے عدالت قتل پر آواز اٹھا چکا ہے۔ فیشسٹ مودی حکومت لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کے قتل کے در پہ بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسی NIA کی جانب سے حریت رہنما کی سزائے موت کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ سمیت اور انسانی حقوق کی تنظیمیں آزادی پسند رہنماؤں کو ہندتوا دہشت گردی سے بچائیں۔ حریت رہنماؤں کے پیغامات۔ بھارت کی ریاست منی پور میں سیکیورٹی فورسز نے 40 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ گزشتہ 2 روز کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ حالیہ نسلی فسادات کے ذمہ دار کوکی قبیلے کے عسکریت پسند ہیں۔ عسکریت پسند 2 انچ مارٹر جیسے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ منی پور۔ رجب طیب اردوان تیسری بار ترکیہ کے صدر منتخب۔ رن آف الیکشن میں صدر اردوان نے 52% ووٹ حاصل کیے۔ مخالف امیدوار کمال کلیچ 47.88% ووٹ حاصل کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رجب طیب اردوان کو کامیابی پر مبارکباد۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں وزیر اعظم۔ چین میں تیار کیے گئے پہلے مسافر جیٹ طیارے کی پہلی تجارتی پرواز۔ طیارے نے شنگھائی سے بیجنگ تک پرواز کی۔ مسافروں نے اپنے سفر کو یادگار قرار دیا۔ چین پر امید ہے کہ اس کا C919 کمرشل جیٹ لائنز بوئنگ اور ایئر بس کو چیلنج کرے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بالائی و مشرقی سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش متوقع۔
बलूचिस्तान में 34वीं नेशनल गेम्स का सेकंड लॉस्ट डे। मेडल्स टेबल पर पाक आर्मी की हुक्मरानी बरकरार। अब तक 186 गोल्ड, 121 सिल्वर और 61 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। बाबडा का दस्ता 98 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे, पाकिस्तान ने भी 28 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। इवेंट की इख्तितामी तकरीब कल होगी। जगह बनाई कामरान अकमल ने और शानदार शॉट, पाकिस्तान को सर्व करेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल में यौम तकबीर नुमाइशी T10 मैच। लाहौर कलंदर्स 11 ने PCB 11 को 10 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान और ताहिर बेग की निस्फ सेंचुरियां। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। और इटली में 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर ज्वेरी डी इटालिया इख्तिताम पजीर। स्लोवेनिया के प्रेमोज रोग्लिक ने पहली मरतबा इतालवी टाइटल अपने नाम कर लिया। रोग्लिक 85 घंटे 29 मिनट और 2 सेकंड्स के मजमूई वक्त के साथ फातेह रहे। प्रेमोज रोग्लिक जेरो डी इटालिया टूर जीतने वाले पहले स्लोवेनियन साइकिलिस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि इस्लामी मालियाती निज़ाम माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। यही वजह है कि आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लामी मालियाती निज़ाम को भी पज़ीराई हासिल हो रही है। इस्लामाबाद में इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी इस्लामी मालियात के असासों में सालाना 17% इजाफा हो रहा है। 2021 में आलमी इस्लामी मालियात के बैनुल-अक़वामी असासे $4 ट्रिलियन थे, जो 2026 तक $5.9 ट्रिलियन हो जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जनूबी एशिया के 10 बड़े इस्लामी बैंकों में से 2 पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में इस्लामी मालियात का हुजम $42 अरब, जबकि इस्लामी बैंकारी के असासों का हुजम 7200 अरब रुपए है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान में 6 मुकम्मल इस्लामी बैंक काम कर रहे हैं, जबकि 16 रिवायती बैंकों में भी इस्लामी शाखें कायम हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में इस्लामी मालियात के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। इस इक़दाम से गुरबत के ख़ात्मे और फाइनेंशियल सेंटर की तरक्की में मदद मिलेगी। उधर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में इस्लामी बैंकों के असासों में सालाना 24% इजाफा हो रहा है, जबकि रवायती बैंकारी में इस्लामी बैंकारी का हिस्सा 20% है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि इस्लामिक कैपिटल मार्केट के फ़रोग़ में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तालीम और शऊर का फुक़दान है। इसके फ़रोग़ में सुकूक अहम किरदार अदा कर सकता है। इस्लामी बैंकारी मार्केट गुज़श्ता 10 बरस से 24% से तरक्की कर रही है। उनका कहना था कि स्टेट बैंक और SECP मिलकर इस्लामी मालियात के शोबे के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन इस्लाहात कमीशन इशफाक तौला ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी इस्लामी कैपिटल मार्केट का हुजम $3 ट्रिलियन से ज़्यादा है, जिसमें 30% हिस्सा का है। इशफाक तौला ने कहा कि इस्लामिक कैपिटल मार्केट के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी तंजीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आकिफ सईद ने इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि वफाकी शरई अदालत के फैसले के बाद मुल्क में इस्लामी मालियाती निज़ाम के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं। अगले 2 साल में इस्लामिक कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ देने का हदफ है। उनका कहना था कि कई इदारों ने रिवायती बैंकारी से इस्लामी बैंकारी पर मुंतक़ली के लिए राबता किया है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से इस्लामिक फाइनेंस के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने 19 साल से लोगों की झूठी जाली तस्वीरों और मसनूई बयानिए से जहन साजी और बेवकूफ़ बना कर मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी, शहदा और गाजियों की बेहुरमती सिखाई। इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि झूठे, ये तस्वीर 1 साल पुरानी नौशहरा में ऑयल डिपो में आग लगने की है। अब बस अपनी मजरू अना की तस्कीन के लिए आराम से 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करो। उन्होंने कहा कि किसी भी रात शो में अपने घिनौने और नाकाबिले माफ़ी जराइम पर उन वालिदैन से माफ़ी भी मांगो जिनके बच्चों को गुमराह करके तुमने उन्हें आजमाइश में डाला है। उन्होंने कहा कि इन शुहदा और गाजियों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगो जिनके दिल तुमने ज़ख्मी किए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के हुकूक के खिलाफ वर्जी माफ़ नहीं करता।
सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत आज करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत ने भी अदालत की तरफ से पंजाब में इंतखाबात के लिए दी गई तारीख पर नजरसानी के लिए मौक़िफ़ जमा कराया है। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ दिया गया कि पंजाब में इंतखाबात से बाद में कौमी असम्बली के होने वाले इंतखाबात पर असर पड़ेगा और नताइज मुतनाज़ा हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी मौक़िफ़ दिया गया है कि आइन के आर्टिकल 2018 के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इसकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हालात का साजगार होना ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आइनी इदारा है। इंतखाबात की तारीख देना और इसमें तब्दीली करना इसका दायरा इख्तियार है। कोई अदालत ये काम और इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 41,525 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो हफ्ते में आगाज़ में ही का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है और इस वक्त 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 41,525 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तान के माशी हालात में बेहतरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 41,525 पर ट्रेड कर रहा है। मजीद बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट के शेयर्स के हवाले से जिब्रान सरफराज, माहिर शेयर्स मार्केट हैं। आप उनसे बात करते हैं। जिब्रान सरफराज साहब, शुक्रिया पीटीवी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि किस तरह देखते हैं आप मार्केट में तेज़ी की वजूहात क्या हैं आपके ख्याल में? देखिए, काफी दिनों से जो है सीमेंट सेक्टर है उसमें अच्छी एक्टिविटी देखी जा रही है और जिस तरह लकी सीमेंट ने जो है तकरीबन अपने जो शेयर है वो बायबैक करने का नोटिस दिया है, 10 बिलियन का तकरीबन है, तो इसके साथ साथ दूसरी जितनी सीमेंट्स है उसमें भी थोड़ी सी तेजी देखी गई है। इसके साथ साथ बजट प्रपोजल आना शुरू हो चुके हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जिन कंपनीज के पास जो है कैश फ्लो होगा तो उनको जो है उन पर एडवांस टैक्स शायद अप्लाई हो जाए, लेकिन अभी सिर्फ रूमर्स हैं, तो जिसकी वजह से जो कंपनीज है उनको फिर मजबूरन डिविडेंड देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी जो है मार्केट में तेजी देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिब्रान सरफराज हमारे साथ मौजूद थे, माहिर शेयर्स मार्केट, आपके वक्त के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के असातिज़ा और तलबा ने जिना हाउस का दौरा किया है और तबाहशुदा हिस्सों का जायज़ा लिया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने 9 मई के दिलसोज वाक़यात की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि कायद की रिहाइशगाह जो हमारा कौमी असासा थी उसे शरपसंदों ने जला दिया, जिसका हमें दुख है। आज हमने यहाँ पर जिना हाउस अपनी फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ यहाँ विज़िट किया है और हमारा दिल जो है वो आंसू रो रहा है कि हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जो हमारे कायद की जो उनकी रिहाइशगाह थी, एक बड़ा हमारा कौमी असासा है, उसको शरपसंद लोगों ने उस पर आग लगाई 9 मई को। तो आज हमें बहुत दुख हो रहा है यहाँ पर आकर और हम चाहते हैं कि जो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं उनको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। कुछ शरपसंद अनासर ने जो यहाँ पे तबाही मचाई है उसका अंदाज़ा टीवी स्क्रीन से तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें लगा कि इस पूरी इमारत को जो जिना हाउस था, जो एक कौमी विरसा था, उसको एक खंडर बना दिया। जिन लोगों ने इनको बहकाया और जो लोग इसमें शामिल थे उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। वफ़द ने मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। मेजर शबीर शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के फारिगुल तहसील सुपुर्द थे। पीटीआई के शरपसंदों ने जिना हाउस पर हमला किया। हसास तनसीबात पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान और यौम तकबीर पाकिस्तान रैली से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान एक फतना है जिसने अपने दौर में सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। ये लोग जो हमारे दिफाई तनसीबात पर हमलावर हुए हैं,
जिन्होंने हमारे दिफाई हेड क्वार्टर के ऊपर हमला किया है, ये लोग कलभूषण से कम सजावार नहीं हैं, ये उतने ही मुजरम हैं। और अब कहता है जी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो। हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, हम अपने गाजियों के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह हम अपने शुहदा के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ कहती हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। आलमी दबाव के बावजूद भारतीय एटमी धमाकों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है। लाहौर में यौम तकबीर के मौके पर बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमें बहादुर लीडरशिप से बनती हैं। उनके खिताब की तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से जानिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कौम को पाकिस्तान के 25वें यौम तकबीर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को तमाम आलमी दबाव को बालाताक रखते हुए एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। एटमी प्रोग्राम के मामारों को सलाम, नवाज शरीफ को सलाम, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को सलाम, पाकिस्तान के साइंसदानों को सलाम, इंजीनियर्स को सलाम, कौमी सलामती के इदारों को भी सलाम, पाक फौज को सलाम और पाकिस्तानी कौम को सलाम, जिसने यकजा होकर मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने कभी भी पाकिस्तान का झंडा झुकने नहीं दिया। मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने समेत हमेशा जुर्रतमंदाना फैसले और वतन की खिदमत की। बाकू में थे जब नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि इंडिया ने धमाके किए, तो उन्होंने उसी वक्त पाकिस्तान फोन किया और कहा कि आज अगर पाकिस्तान उन एटमी धमाकों का जवाब देना चाहे तो कितने दिन दरकार हैं। उनको जवाब मिला कि 17 दिन दरकार हैं। तारीख गवाह है कि 17 दिन के बाद एक लम्हे की ताखीर किए बगैर नवाज शरीफ ने चागी में एटमी धमाके किए। उसने पूरे दुनिया के दबाव को बर्दाश्त किया। अगर 28 मई 1998 के वक्त कोई बुज़दिल पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, कोई गीदड़ पाकिस्तान की क़यादत कर रहा होता, तो उधर भारत धमाके कर रहा होता, इधर हमारा जो लीडर होता अगर गीदड़ होता तो मुंह पर कूड़े वाली बाल्टी डालकर छुप जाता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने कहा कि आज ग्वादर से कराची तक तरक्याती मंसूबे नवाज शरीफ के मुआशी विजन और लीडरशिप की गवाही दे रहे हैं। 75 साल की तारीख उठा के देख लो, नवाज शरीफ के मंसूबे और तरक्याती काम इस मुल्क से निकाल दो तो पीछे सिर्फ और सिर्फ खंडरात बचते हैं। मरियम नवाज का कहना था कि साइफर से नाम निहाद हकीकी आजादी तक का ड्रामा करने वाला आज बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में इंतशार फैलाने वाला कौम का खैरख्वाह नहीं हो सकता। अवामी इज्तिमा में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का ऑडियो पैगाम भी सुनाया गया। अपने पैगाम में मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क बनाने वालों को याद रखा जाता है, जबकि मुल्क को जलाने वाले माजी का किस्सा बन जाते हैं। मुआवजा और मुकाबला करना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने आके पाकिस्तान की सिर्फ तबाही की है, और हमने जो पाकिस्तान की हमेशा, चाहे वो दिफाई मैदान है, इक्तिसादी मैदान है, वो सियासी मैदान है, मुआशी मैदान है, मुआशरती मैदान है, हमने वो खिदमत की है कि आज माशाअल्लाह पूरा तारीख बन चुकी है। वो मेरी आरजू है कि पाकिस्तान हर शोबे में एक एटमी ताकत जैसा बने। अल्लाह ने हमें ये वतन 9 मई जैसे यौम सियाह के लिए नहीं दिया, बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया है। जलाओ घराओ के लिए नहीं दिया ये मुल्क, ये तरक्की और खुशहाली के लिए अता किया है।
یوم تکبیر کے موقع پر لبرٹی لاہور میں ہونے والے اجتماع میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ محمد وحید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا، تمام ملزمان کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ لاہور میں سمن آباد انڈر پاس کے تعمیراتی کام کے جائزے کے موقع پر میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ایج آف پیراڈائم شفٹ ہے، کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام کلیے، وہ تمام اصول جنہوں نے پچھلے دور میں انسان کی ترقی کا پیمانہ طے کیا، وہ ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں۔ And this is an age of disruption, innovation, complexity, uncertainty، اور جس کی بنیاد وہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ ہر اس ماڈل کو irrelevant کر رہا ہے جو ہماری زندگی میں رہن سہن کے لیے، لرننگ کے لیے، کام کرنے کے لیے، یا کسی بھی شعبے میں جو مروجہ ماڈل ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک زمانے میں ڈائناسورز جیسے دیو ہیکل اسپیشیز جو ہے وہ رول کرتے تھے، اور پھر وہ دنیا سے یکا یک غائب ہو گئے۔ تو انسانی عقل یہ سوچا کرتی تھی کہ ایک اتنی بڑی جو کریشن ہے یا اتنا بڑا جو اسپیشی ہے وہ یک لخت کیسے غائب ہو گیا۔ لیکن ہمارے دور میں ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی چیز جو اپنے زمانے سے مطابقت کھو دیتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ ڈسرپشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ آج سے چند سال پہلے نوکیا اور بلیک بیری موبائل فون کے اندر ڈائناسورز تھے، اور ہر شخص یا نوکیا فون کیری کرتا تھا، اور اگر وہ بزنس مین تھا اور اس کی تھوڑی ایڈوانس ضرورت تھی تو بلیک بیری اس کی مجبوری تھی۔ آج نوکیا اور بلیک بیری ٹیلی کمیونیکیشن کے عجائب گھر کی زینت بن چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماحول اور اپنی انوائرمنٹ میں ہونے والی تبدیلی سے خود کو الائن نہیں کیا، اینڈ دے بیکیم پروڈکٹ فکسیٹڈ۔ دے تھاٹ کہ انہوں نے ہولی گریل تلاش کر لی ہے، اور اب دنیا ہمیشہ انہی کے پروڈکٹ کی محتاج رہے گی، جبکہ ہیومن اور کسٹمر پریفرنسز اور کمپٹیشن جو ہے وہ لینڈسکیپ کو ریکریٹ کر رہا تھا، جس سے وہ اوجھل رہے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو اس میں بڑا سبق ہے ہر معیشت کے لیے، ہر آرگنائزیشن کے لیے اور ہر فرد کے لیے، کہ جب تبدیلی آتی ہے تو آپ کو اسے پرو ایکٹیولی امبریس کرنا ہے، ری ایکٹیولی امبریس کرنا ہے، یا ڈینائل کا شکار ہونا ہے۔ اگر آپ ڈینائل میں رہیں گے تو تبدیلی آپ کا صفایا کر دے گی، اگر آپ ری ایکٹیو موڈ میں ہوں گے تو آپ اس چینج کے ساتھ صرف ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پرو ایکٹیو موڈ میں ہوں گے تو آپ خود کو اس قابل اور لائق کرتے ہیں کہ آپ اس چینج کے بینیفیشری بن سکیں، اور بجائے اس کی کیجویلٹی ہونے کے آپ اس کے فائدے سمیٹ سکیں۔ یہی وہ سوچ تھی
جس کے ساتھ ہم نے 2014 میں ویژن 2025 کو تخلیق کیا کہ جو دنیا میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کیسے چلے گا. اور وہ وقت ایسا تھا کہ پاکستان میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. ہر روز پاکستان میں خودکش بمبار پھٹتا تھا. پاکستان میں سرمایہ کاری کا پہیہ مکمل رک چکا تھا. کراچی جو ہمارا سب سے بڑا فائنینشل کیپٹل ہے، وہاں پہ کوئی شخص گھر سے صبح نکلتا تھا تو اس کے گھر والے مصلے پر بیٹھ کے دعا کرتے تھے کہ یہ شام کو خیریت سے گھر واپس آ جائے. ان حالات میں جب اس چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا اور ایک ویژن بنایا، تو جو اس وقت کے بکرات اور سکرات تھے وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ ملک کے اندر بجلی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، اور آپ ہمیں یہ خواب دکھا رہے ہیں کہ بائی 2025 یو ول پٹ پاکستان ان ٹاپ 25 اکانومیز. تو یہ شیخ چلی کا خواب آپ کسی اور کو سنائیں. اور ہم انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو پلان ہے یہ پاکستانی نیشن کی صلاحیت اور جو ہماری گریسپ ہے اس کے مطابق ہم نے بنایا ہے، اور چونکہ وی ہیو دا ول، انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. اور 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو کہ انٹرنیشنل لیڈنگ فرم ہے، اس نے جو دنیا کی نئی درجہ بندی مستقبل کی شائع کی، اس میں یہ کہا کہ if Pakistan continues this trajectory, by 2030 it will be among the top most 20 powerful economies of the world. So we thought that was validation of our Vision 2025 goal کہ 2025 تک ٹاپ 25 کو ہم اسپائر کر رہے ہیں، اور پرائس واٹر ہاؤس کہہ رہا ہے کہ ہم 2030 تک ٹاپ 20 میں آ جائیں گے. تو یہ پاکستان کی ٹریجیکٹری تھی جس کے اوپر ہم چل رہے تھے. اور اسی کے اندر ہم نے ایجوکیشن کو، ہیومن ریسورس کو اور یوتھ کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا. اور اسی ویژن کے تحت پنجاب کے اندر اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے دونوں ٹینیورز کے اندر خاص طور پہ ایجوکیشن کو اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ایک ڈرائیور بنایا، گورننس کا بھی اور نوجوانوں کو ڈیجیٹلی امپاور کرنے کا بھی. اور اسی ویژن کے تحت یہ ITU بھی تشکیل پائی اور اس کو کھڑا کیا گیا تاکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ IT کے شعبے میں یونیورسٹی ہمارے نوجوانوں کو ڈیجیٹل ایج کے لیے تیار کرے. وفاقی حکومت میں ویژن 2025 کے تحت ہم نے 2017-18 میں نیشنل سینٹرز قائم کیے، جن میں سے 4 کا تعلق 4th انڈسٹریل ریولوشن کے ڈرائیور سے یا IT کے شعبے سے براہ راست تھا. پہلا نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دوسرا نیشنل سینٹر فار سائبر سیکیورٹی، تیسرا نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس، اور چوتھا نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ. اور یہ چاروں جو سینٹرز ہیں ان کو بناتے وقت ہم نے بہت عرق ریزی کر کے کوشش کی کہ ایک ایسا ماڈل بنائیں کہ جو سسٹینیبل ہو، کیونکہ ماضی میں سینٹرز آف ایکسلنس بنے لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں رہ سکے. تو اس میں جو ایک نئی انوویشن ہم نے کی وہ یہ کہ اگرچہ وہ نیشنل سینٹر کا ایک فوکل یونیورسٹی میں مقام ہوگا، لیکن ہر نیشنل سینٹر نیٹ ورک اپروچ کے اوپر کام کرے گا، اور ہر سینٹر کے ساتھ 6 سے 8 کم از کم لیبارٹریز اس کی افیلیٹڈ لیبارٹریز کے طور پہ کام کریں گی، تاکہ اس کی برانچز پورے ملک کے اندر جہاں پر بھی ہیومن ریسورس
اور ہمارے پاس ہارڈ ویئر اس شعبے کا موجود ہے، وہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹے اور اس کو اپنے ساتھ کولیبریٹ کرے، تاکہ کوئی ایک جزیرہ نہ بنے بلکہ ہم آئی لینڈز کو برج کر کے ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں کہ جو ایک ہماری کلیکٹیو صلاحیت کو استعمال میں لے کر آئے. اور مجھے خوشی ہے، ابھی وہ 4 سال کا پروجیکٹ تھا ان سب کا، تو ابھی میں نے اس کا ریویو لیا 4 سینٹرز کا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان 4 سینٹرز نے کم از کم ان 4 سالوں میں پاکستان کو 10 سال کا سفر طے کرایا ہے. اگر یہ سینٹرز نہ بنتے تو ہم ان شعبوں کے اندر کم از کم 10 سال پیچھے ہوتے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے حکومت میں بڑا اس وقت مذاق بنایا گیا، لیکن ہمارا ایک ویژن تھا جب ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے رہے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والا وقت جو ہے اس کے لیے وی نیڈ ٹو امپاور آر یوتھ وتھ ڈیجیٹل ٹولز سو دیٹ دے بیکم ڈیجیٹل واریئرز آف اکانومی. اور آپ نے دیکھا کہ مور دین 1 ملین لیپ ٹاپس جب دیے گئے تو یہ نوجوان سارے ای لانسرز بنے اور پاکستان became the 3rd biggest e-lancing country in the world. اور اس کی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے تو ماشاءاللہ گریجویٹس، چونکہ آئی ٹی یو لاہور ہے، اچھی یونیورسٹی ہے، ان کی زیادہ سیلری ہوگی. ہمارے یونیورسٹی آف ناروال میں جو کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر تھے وہ میرے پاس آئے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کیسا پروگرام چل رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی ٹھیک چل رہا ہے. اور میں نے کہا اسٹوڈنٹس کی سنائیں، پلیسمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو ہنس پڑے. کہتے جی میں نے اپنے شاگردوں کو بلایا تھا اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے جاب کی تو بتاؤ، میں کسی سے کہہ کر آپ کو کہیں انٹرنشپ یا کہیں جاب کے لیے آئی کین ہیلپ یو. تو کہتے وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگے کہ سر کتنی سیلری دلوا دیں گے؟ تو میں نے کہا تم ابھی فریش ہو تو فی الحال اگر کوئی 50-60 ہزار روپے بھی تمہیں دے دے تو بڑی اچھی بات ہے، تو یو شوڈ فرسٹ ورک. تو کہتے صاحب ہنس پڑے. کہتے سر 2-2 لاکھ سے زیادہ تو ہم ابھی گھر بیٹھے کما رہے ہیں، تو آپ کے 50 ہزار کو ہم کیا کریں گے؟ سو ایک کلچر ہمارے یوتھ میں ای لانسنگ کا ڈیولپ ہوا کہ آج ہمارے وہ تمام نوجوان جن کے پاس سکلز ہیں وہ اب خود اپنی انٹرپرینوریل سکلز کو بروئے کار لا کے وہ ماشاءاللہ ڈالرز میں اور پوری دنیا میں اپنی محنت کا سکہ قائم کر رہے ہیں. تو یہ وہ اپرچونٹی ایریا ہے کہ جس کے اوپر ہماری کوشش تھی کہ ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپس کے ذریعے، جو غریب طلبہ طالبات ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ہر کسی کو یہ ٹول دیں. چونکہ یہ بیسک، اب یہ کوئی عیاشی کا ٹول نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جب زمانہ تھا میٹرک کا، تو اگر کسی کے پاس سے کیلکولیٹر ایگزامینیشن ہال میں برآمد ہو جاتا تھا تو اس پہ چیٹنگ کا کیس بن جاتا تھا. اور آج آپ میٹرک کا یا اے لیول کا امتحان، او لیول کا، کیلکولیٹر کے بغیر دینے کا تصور نہیں کر سکتے. تو وہ ایک وقت ہوگا کبھی لیپ ٹاپ کو سمجھا جاتا ہوگا کہ یہ کوئی عام فضول سی چیز ہے ذرا، لیکن شرفنگ کا ٹول ہے. اب تو یہ ایک ٹول آف لرننگ ہے. تو اس لیے اس کو ہم دوبارہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ شروع کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے، چونکہ ابھی فورن ایکسچینج کا کرائسس آ گیا تو اس کو تھوڑا ڈیفر کرنا پڑا، لیکن انشاءاللہ اگلے سال سے ہم کام کر رہے ہیں کہ جو میرٹ بیسڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو لیپ ٹاپس حکومت فری دے گی، لیکن باقی اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے آٹو لیزنگ سروس ہے، اسی طرح آسان قسطوں کے اوپر ہر اسٹوڈنٹ کو لیپ ٹاپ دستیاب ہوگا جو وہ اپنی ڈگری کے کولیٹرل کے اوپر لے سکے گا. کیونکہ اسٹوڈنٹ کی جو سب سے بڑا کولیٹرل ہے وہ اس کی ڈگری ہے، اس کو چھوڑ کے تو نہیں ہو جائے گا، تو لہٰذا وہ ایک بڑا سیف کولیٹرل ہے. تو ہماری اس لیے کوشش ہے کہ یونیورسٹی میں ہر اسٹوڈنٹ کو ہم ڈیجیٹلی اس کو ایکویپ کریں. پھر اسی طرح ہماری جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو برانڈ کرنے کے لیے گلوبلی، اب جیسے یہاں بات ہوئی آئی آئی ٹی،
تو ہماری UETs بھی کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن ہم نے آج تک ان پر توجہ نہیں دی ہے. تو اب ہم نے 6.5 ارب روپے کا پروجیکٹ پاس کیا ہے، جس میں ٹو بگن وتھ 5 UETs کو ہم ورلڈ کلاس لیبارٹریز دیں گے، تاکہ ان کا جو ہارڈ ویئر ہے، ان کی جو ریسرچ کے لیے اکوپمنٹ ہے، وہ دنیا میں شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. بٹ دین آئی ہوپ کہ جو فیکلٹی ہے وہ وہاں پہ سافٹ ویئر بنائے گی کہ جس سے اسٹوڈنٹس اور وہاں پر ریسرچ کا کلچر ہو. یونیورسٹیز کو ہم نے ایک نیا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے، جس میں ہر یونیورسٹی کو 7 انڈیکیٹرز کے اوپر ایویلیویٹ کریں گے. فرسٹ انڈیکیٹر ول بی واٹ از دا کوالٹی آف ایکیڈیمک پروگرامز، سو وچ از ویری بیسک کہ آپ کی جو تدریسی عمل ہے اس کا معیار کیا ہے، آپ کی فیکلٹی کیسی ہے، آپ کی اسٹوڈنٹ کیسی ہے، آپ کا نصاب کیسا پڑھا رہے ہیں، تو آپ کی ایکیڈیمک ایکسلنس میں کیا اسکور ہے. سیکنڈ انڈیکیٹر از کہ واٹ از دا پرفارمنس آف دا یونیورسٹی ان ریسرچ اینڈ انوویشن. یونیورسٹی جو ہے وہ صرف تدریس کے لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ بچے لیکچر کریں. یونیورسٹی وہ تو کالج تک ٹھیک ہے، یونیورسٹی کا کام ہے کہ وہ ریسرچ پیدا کرے. تو ہر یونیورسٹی کو اس کی ریسرچ آؤٹ کمز کے اوپر ایویلیویٹ کیا جائے گا. تیسری چیز ہے کہ واٹ از ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج آف دیٹ یونیورسٹی. یونیورسٹی ریسرچ بھی کرے، لیکن ہمارا جیسا ملک پیور ریسرچ افورڈ نہیں کر سکتا. ہمیں اپلائیڈ ریسرچ کرنی ہے جس سے کہ ہمارے اپنے مسائل کا ہم حل تلاش کر سکیں. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک کلوز ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہوگا، لہٰذا اس سے جو ریسرچ ہے اس کا ایک اکنامک آؤٹ کم ہوگا ملک کی معیشت کے لیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کی کمیونٹی سروس کیا ہے. یونیورسٹی میں جو اتنے بڑے وسائل ہوتے ہیں، اس نے صرف ایک آئیوری ٹاور نہیں بننا، اس کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے ملک کے اندر، اپنے نیبرہڈس کے اندر، اپنے جو وہ طبقات ہیں کہ جو لیس بلیسڈ ہیں، ان کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے. اگر ITU ہے تو وہ کمیونٹی سروس کے طور پہ کیا ان نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، ان کے پاس جنرل ایجوکیشن ہے، شام کے وقت سکل پروگرام رن کر سکتی ہے تاکہ وہ بھی پروڈکٹیو نوجوان بنے، یا وہ ہمارے سکولز کے اندر جا کے ان کی جو کمپیوٹر لرننگز ہیں ان کو بہتر کر سکتی ہے. واٹ ایور اس میں تو لہٰذا ہر یونیورسٹی کو کمیونٹی سروس میں بھی آنا ہوگا. پانچواں انڈیکیٹر ہوگا کہ واٹ از دا ٹیکنالوجی ریڈینس آف دیٹ یونیورسٹی، کہ اس یونیورسٹی کا جو ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے وہ کس معیار کا ہے اور کس پیمانے کے اوپر ہے. چھٹی چیز اس یونیورسٹی کا 6th انڈیکیٹر کارپوریٹ گورننس کیسی ہے. ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، تو لہٰذا ہر روپیہ جو ہم اس وقت انویسٹ کر رہے ہیں ہمیں اسے پوری طرح بروئے کار لانا ہے. اگر میں آپ کو اس وقت پاکستان کے فائنینشیل نمبرز دوں جو ہمیں ورثے میں ملے، تو یقین کیجئے کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. 2018 میں جب میں نے وزارت منصوبہ بندی چھوڑی تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب روپیہ تھا. 4 سالوں کے بعد جب میں واپس اس منصب پر آیا تو ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑ کے 550 ارب رہ گیا تھا. اور ان 4 سالوں میں جو انفلیشن ہوئی، اگر آپ اسے بھی ڈسکاؤنٹ کریں تو 2018 کی قیمت پر یہ شاید 250-300 ارب روپے اس کی مالیت بنتی ہوگی. تو ہماری آبادی دنیا میں سب سے تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے. ہم ایک چیز میں تو ضرور چیمپئن ہیں، وہ اپنی آبادی بڑھانے میں. باقی پیداواری صلاحیت ابھی کویشچن مارک میں ہے. تو جہاں آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے وہاں اگر آپ کا ترقیاتی بجٹ سکڑ رہا ہے تو یہ تو پھر ایک تباہی کا راستہ ہے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی تعلیم پہ خرچ کریں گے، کیسے ہم اپنے لوگوں کی صحت پہ خرچ کریں گے اگر ہم اپنے وسائل کو بروئے کار نہیں لا سکتے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو وسائل ہیں ان کو ہم
ऑप्टिमली इस्तेमाल करें। इस वक्त वफाकी हुकूमत के जो टैक्स के महासिल हैं वो तकरीबन 7,000 अरब हैं, जिसमें से 4,000 अरब सूबों को चला जाता है और वफाकी हुकूमत के पास 3,000 अरब की टैक्स महासिल बचते हैं और 2,000 अरब के नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं जो वफाकी हुकूमत को हासिल होते हैं। सो वफाकी हुकूमत की इस वक्त टोटल आमदनी 5,000 अरब है और हमारी डेट सर्विसिंग जो तकरीबन 4 साल पहले 3.5 होती थी, अब वो 5,500 अरब की है। सो लिहाजा हमारे पास जो वसाइल हैं बमुश्किल इतने हैं कि हम अपने कर्जों की अदायगी कर सकें। आपका दिफा, आपका तरक्याती बजट, आपकी जो अखराजात हैं हुकूमत चलाने के, वो तमाम के तमाम उधार के ऊपर है। तो आप मुझे बताइए कि वो इकॉनमी में दिफा, तरक्की और अपनी इस्टेब्लिशमेंट या तनख्वाहों के लिए उधार के ऊपर चले, वो कितनी देर तक बिजनेस में रह सकती है। तो लिहाजा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सवाए ये कि हम अपने वसाइल में एक्सपोनेंशियली ग्रो करें और हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स के अंदर तेज़ी के साथ लेकर जाएं। चूँकि 75 सालों में हमारी 2 चीज़ों ने हमें इस हाल में पहुंचाया। एक, लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, जिसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि विजन 2025 कामयाबी से चल रहा था और उसमें सबसे बड़ा जो हमें सपोर्ट मिली वो CPEC से मिली और CPEC हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी कि अगर हम इसे थाम लेते तो आज हमारी काया पलट चुकी होती। ये इंसिडेंस हुआ है, उस सारी चीज़ को हमने कंडेम किया है और किसी पार्टी ने, किसी ने रेजोल्यूशन जमा नहीं कराया था उस वक़्त जिस वक़्त हम लोगों ने जमा कराया है। हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के हैं। जितनी भी हमारी दिफाई इंस्टॉलेशंस, बाकी मुल्क के जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए, हम उस पे शर्मिंदा हैं, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है और हमारी फ़ौज पाकिस्तान फ़ौज जो है तो ये हमारी फ़ौज है और इनकी वजह से हम यहाँ पे महफूज हैं। इसी बेसिस पे जितना जो कुछ हुआ है उस सारी चीज़ को हम कंडेम करते हैं और मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कह दूं, जितने भी मेरे साथी खड़े हैं ये सारे इस चीज़ के गवाह हैं और ये भी सारे यही कह रहे हैं कि हम पाक फ़ौज से हैं और पाक फ़ौज हमसे है। तो आपको एक इसके अलावा चंद दोस्त और भी वो करेंगे। एक दफ़ा फिर हम कंडेम करते हैं टोटली इस सारे उसको जितना 9 मई को हुआ है और पाक फ़ौज जिंदाबाद। मैं जी, जैसे अभी आप लोगों ने सुना है, हम लोग सब जो है ना सेनेटर्स, हम लोग इस 9 मई के वाक़े को कंडेम करते हैं और ख़ास तौर पे इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ और मैं उन आम आर्मी ऑफिसर्स और उन शहदा की फैमिलीज़ के साथ उनका दुख, उनका गम, उनका गुस्सा इसलिए शायद बाकियों से ज़्यादा महसूस भी कर सकूं क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड एक आर्मी घराने से है। मेरे वालिद साहब PMA में, मिलिट्री कॉलेज जेलम में, बर्नॉल में वहाँ पे पढ़ाते भी रहे हैं, उनके प्रिंसिपल भी रहे हैं
اور پرابلی آج 2 3 4 کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے. پچھلے کوئی 2 3 چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے, تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کے علاوہ میری فیملی میں ایئر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں, میرا 1 سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے, تو مجھے پتہ ہے, فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں, جو انہیں کیا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم, جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں, وہ جس طریقے سے اپنے ٹسوے بہا رہے ہیں یا مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں, اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے, ان کو بھی تکلیف ہے, تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی, ان کو ان شہیدوں سے بہت, ان کے لیے ان کے دل دکھتے, تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا, کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے, ہم کبھی جے یو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے, ہم کبھی آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہ سنتے. ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھی ہیں, ہم کبھی نہ سنتے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے. وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں, اور ان دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسٹالیشن, چاہے وہ پرائیویٹ ہو, چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو, کسی قسم کا کوئی بھی, اگر آپ کے گھر کے 4 دیواری بھی گرا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے, ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں بھی نقصان پہنچا ہے ہم اس پر شرمندہ ہیں, یہ ہماری فوج ہے, اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں. دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے جس پر ہم شرمندہ ہیں. 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت پورا ہوا, اور جو لوگ یہ جیسے کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا, پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی, اور اس سے شہیدوں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلایا گیا. تو یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے. میرے والد دوسرے جنگ عظیم میں برما کے محاذ پہ لڑے. 65 کی لڑائی میں میرے لوگ شہید ہوئے. وہاں پہ بریگیڈیئر حسن رشید شامی اس میں شامل ہیں, ان کو ہلال جرت ملا. پھر سیف اللہ لودھی شہید ہوئے, ان کو ستارہ جرت ملا. پھر 71 کی وار میں ظفر اکبر شہید ہوئے, جو کہ جنرل اکبر کے بیٹے تھے, اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے. یہ سب ہمارے شہداء ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غازی بھی بن کے واپس آئے. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسٹالیشنز پہ. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے, اور اس کو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے روح میں رہتے ہوئے اس کو جو لوگ اس پہ واقعے میں انوالوڈ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہ لوگ, وہ شہداء جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں. ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو, سرحدوں کی حفاظت نہ کرے,
تو ہم آج یہاں اس کھلی فضا میں نہ سانس لے رہے ہوتے. ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فلکناز چترالی. سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید میں مذمت کرتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں 9 مئی کا جو واقعہ ہے, 9 مئی کا جو تاریخ ہے وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے, کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے. میں نے اس کو کیلنڈر سے ہی 9 مئی کو میں نے نکال چکی تھی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے, کیونکہ 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار, جو شہداء کے یادگار کو یا جو وہ جو اس کا املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جی, میرا تعلق بھی ایک فوجی گھرانے سے ہے. میرا بھائی سیاچین کے محاذ سے لے کر تھر کے صحرا تک پاک فوج میں سر انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ حاضر سروس ہے. اس کے علاوہ جی میرا سگا بھتیجا جی دہشت گردی کے دور میں وزیرستان میں 21 سال کا بھتیجا لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. سب سے زیادہ شہیدوں کی قربانی میرے خاندان نے دی ہے جی. میں انتہائی مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی, 27 سال سے ہم لوگوں کو یہ تربیت دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے. اور ہم لوگوں نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا, اس میں بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے. ایک بار پھر پاکستان ہے تو ہم ہے. سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد پاک فوج. جب یہ دونوں ہے تو ہم ہے, پارٹی بعد میں آتی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر زرکا سہروردی تیمور ہے. میں سینیٹر ہوں اس وقت, اور ہم سب اس وقت سینیٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں. میں بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی, اس کے علاوہ بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا یہ پاکستان کے دل کے اوپر ایک چیرا ہے. جس طرح سے کہ املاک, لوگوں کی پرائیویٹ املاک, اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات, شہداء کے جو مزار اور جو باقی ان کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. ہم پاکستانی ہیں. ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں, اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم سینٹ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کا موقف آگے رکھ سکیں. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرسوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں بھی نقصان پہنچا ہے ہم شرمندہ ہیں. ہم پاک فوج سے ہیں اور پاک فوج ہم سے ہے. تشدد اور لاقانونیت کو ہم بالکل قبول نہیں کریں گے. جو ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. 9 مئی کے واقعات پاکستان کے دل پر حملہ ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹرز کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی تفتیش کی جانی چاہیے اور انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے جو بھی اس میں ملوث ہے, اور سویلین لا کے انڈر ان کی ٹرائل ہونی چاہیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں, سینیٹرز ہیں, سارے ہم آئے ہوئے ہیں, اور ایک ہی ہماری متفقہ رائے اور ہماری ایک متفقہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, اور ایک محب وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مذمت ہی کرے گا, اور وہ اپنے افواج پاکستان کی, نوجوانوں کی اور آفیسر سب کی سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ ہماری فوج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو بھی لوگ اس میں ہیں, اس میں ملوث ہیں, قانون کے ذریعے ان کو سزا ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے. ہر کسی نے اپنے طریقے سے ادھر بات کی ہے, اور میں نے بھی یہ بات کی, اور جس طرح ساروں نے آج آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں صرف ان کے نہیں, پاکستان کے تقریباً ہر فیملی میں, ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو فوج میں ان کے کوئی آفیسرز رہے ہیں, کچھ شہید ہیں. میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس میں کرنل جواد شہید, میرا چچا زاد بھائی,
وہ بھی ہمارے خاندان سے تھے اور ابھی تک ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے. ان کے بچوں کے آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جواد بھائی یاد آتے ہیں, اور اس طرح ان کے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فوج کے ہمارے نوجوان ہیں, آفیسرز ہیں, ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے ایک ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں کوئی پارٹی بازی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے چلیں گے. بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فدا محمد, جس طرح ابھی ہماری ساری ساتھیوں نے متفقہ طور پر 9 مئی کو بات پہ جو ہے نا بات کی, اور میں بھی اسی پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. 9 مئی کا جو سیاہ دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے, اور اس وقت ملک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے. اگر خدا کرے یہ ملک ہوگا تو سیاست اور باقی ساری باتیں, روزگار اور میڈیا اور یہ سارے بات کی بات ہے. سب سے پہلے اس ملک کی خیر ہے, اور اس ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ایک ادارہ ہے ہمارے ملک کا, محافظ سرحدوں کا بھی. چاہے جہاں پہ بھی فلڈ ہو تو سب سے پہلے فرنٹ پہ یہی لوگ ہیں, دہشت گردی ہو تو یہی لوگ ہیں. خدا نہ کرے ارتھ ہے, جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ یہی ایک ادارہ ہے کہ اپنے ملک کے محافظ اور اپنے ملک کے عوام کے محافظ بنتے ہیں. تو ہم 9 مئی کو جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں, اور اس قسم کی آئندہ بھی ان لوگوں کے ہم جو ہے نا مخالفت کرتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. اور یہی ہے کہ آخر میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد. میں اپنی پریس کانفرنس میں پہلے بھی اس چیز کی مذمت کر چکا ہوں, اور ابھی جو سینیٹر فیصل نے ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں. تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کے جانب سے 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کی گئی. انہوں نے کہا 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ قابل مذمت ہے, اس کی تفتیش کی جانی چاہیے, اور جو بھی اس میں ملوث ہے اسے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور یہاں ایک بریک لیں گے, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. تاریخ کا اعلان کیا, کدھر گیا تاریخ, کدھر گیا؟ تو دیکھو پختگی سوچو, یعنی ہمارا باس ہے, بڑا ہے, آئینی سربراہ ہے. میں نے ان کو مشورہ دیا تھا خود جا کر کہ ہم تینوں بیٹھ جائیں گے, 1-2 گھنٹے ڈسکشن کر لیں گے ہر چیز کو, اور پھر ایک تاریخ دے دیں گے. تو کیا ہوا, اس نے تاریخ دے دی, وہ بس بات گئی, رات گئی, بات گئی. یہ بتائے گا خیبر پختونخوا کو اس وقت 328 ارب کی ضرورت ہے, وفاق پیسے نہیں دے رہا, آپ کیا کریں گے اس معاملے میں, وفاق سے پیسے لیں گے؟ دیکھیں ہم صوبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں آپ اگر یہ سوال اس طرح کر لیں کہ جو مرج ایریا کے لیے یا صوبے کے لیے پی ٹی آئی کے دور میں, آج میں آپ کو کہتا ہوں چیلنج سے آپ لکھ لیں کہ موجودہ حکومت نے اپنا حصہ دیا, اور پچھلے حکومت کے 500 کتنے ارب روپے بقائے ہیں وہ بھی یہ حکومت 30 جون تک دے گا. اور جو جھوٹ کہہ رہے تھے نٹ پر جائیں, کہہ دے کہ گورنر غلط کہہ رہا ہے. پرسوں وزیر اعظم آیا تھا نا, انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو 100% پیسے دیے, پچھلا جو بقایا ہے جو ایسے کہہ رہے تھے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں اور ہم اور بھی لیں گے. لیکن بچہ باپ سے پیسے مانگتا ہے تو باپ اپنے جیب کو دیکھتا ہے. آج کل مشکل حالات میں جو ملک ہے اس کے مطابق جو انکم آئے گی, اس انکم میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ پیسے ہمیں ملیں گے اور زیادہ بھی ملیں گے انشاءاللہ. گورنر صاحب کیا کہیں گے, پہلے آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت آپ سے رابطے میں ہے کہ عمران خان سے یہ سبھی کے جو معاملات